اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم عدل کے حکم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا دوسرا باب ہے اسم معرب، سبق نمبر 13 ہے عدل کا حکم۔ دیکھیں عدل کی آپ تعریف پیچھے پڑھ چکے ہیں، عدل کہتے کس کو ہیں، عدل کی دو قسمیں بھی آپ پیچھے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ اب عدل کے بارے میں ایک حکم ہے خاص طور پہ، وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ وہ حکم بہت آسان ہے۔ حکم یہ ہے کہ عدل یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وزن فعل بھی یہ غیر منصرف کی ایک قسم ہے، جو غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں، ان میں سے جس طرح عدل ایک سبب ہے، اسی طرح وزن فعل بھی یہ ایک سبب ہے۔ اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غیر منصرف کے لیے 2 سبب کا پائے جانا ضروری ہے۔ یا تو 2 سبب پائے جائیں اکٹھے، یا پھر ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، اور عدل ان میں سے نہیں آتا جو ایک سبب ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ تو عدل کے ساتھ آپ کو یقینی طور پر کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے عدل کے ساتھ ایک اور سبب کو جمع کرنا ہے تو ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، عدل اور وزن فعل یہ 2 سبب جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کسی لفظ کو غیر منصرف بنایا ہے اور اس میں ایک آپ نے عدل شمار کر دیا ہے، دوسرا آپ نے وزن فعل شمار کر دیا ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے، کہیں نہ کہیں پر آپ نے ضرور غلط کیا ہے، کیونکہ عدل اور وزن فعل یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، باقی جو تھوڑی بہت رہتی ہوگی وہ ہم انشاءاللہ یہاں پہ کلیئر کر لیں گے۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا ویجتمع مع العلمیۃ کعمر وظفر۔ فرما رہے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتا عدل وزن فعل کے ساتھ اصلاً بالکل، ویجتمع اور جمع ہو جاتا ہے مع العلمیۃ علمیت کے ساتھ، جیسا کہ عمر اور ظفر۔ تو 2 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بیان کی نمبر 1 کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ بیان کی یجتمع جمع ہو جاتا ہے علمیت کے ساتھ۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے جیسے عدل غیر منصرف کا ایک سبب ہے، اسی طرح علمیت یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ یہ دونوں اکٹھے آ کر غیر منصرف کا سبب بن سکتے ہیں اور وہ لفظ غیر منصرف ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدل کے ساتھ دوسرا جو سبب ہے وہ وزن فعل ہو اور یہ دونوں مل کر غیر منصرف بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، بلا یہ کہ وزن فعل کے ساتھ جمع کیوں نہیں ہو سکتا، تو لیکن یہ کہ جو کہ ایک اہم بات ہے اس لیے بتانا یہ بہتر ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو عدل کے مخصوص اوزان ہیں، مخصوص وزن ہیں جس وزن کے اوپر عدل آتا ہے، اور وزن فعل یعنی فعل کا وزن، ان میں سے کوئی وزن فعل کا نہیں ہے۔ مخصوص اوزان کون سے ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے۔ نمبر 1 ہے فعالی، جیسا کہ ثلاثی، اور نمبر 2 ہے مفعل، جیسا کہ مثلث، اور نمبر 3 ہے فعال، جیسا کہ عمر اور ظفر۔ نمبر 4 ہے فعالی، جیسا امسی، اور نمبر 5 ہے فعال، جیسے سحر، اور نمبر 6 فعالو، جیسا کہ قطامو۔ یہ 6 وزن ہیں عدل کے۔ ان 6 وزنوں کی یہ 6 مثالیں بھی یہاں پر میں نے ذکر کر دی ہیں۔ ثلاث اور مثلث کے بارے میں آپ پچھلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ عمر اور ظفر کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عدل تقدیری کی یہ مثال ہے۔ باقی کچھ رہتی ہیں وہ مثالیں، وہ ہم دیکھیں گے اگلے سبق میں، ہم کور کریں گے۔ تیسرا ہے فعل عمر ظفر، اس کی مثال عمر ظفر ہے۔ چوتھا ہے فعالی، پانچواں فعال، اور چھٹا فعالو۔ ان 6 اوزان میں سے کوئی وزن بھی فعل کا نہیں ہے۔ فعل کی مخصوص گردانے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، مستقبل ہے۔ ان میں سے کوئی صیغہ بھی ان اوزان کے اوپر نہیں آتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ لفظ عدل ہوگا یا وزن فعل ہوگا، ایک ہی لفظ عدل اور وزن فعل دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ والی بات ہوگی۔ اگلا مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ مسئلہ یہ ہے یجتمع مع العلمیۃ، علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ علم جیسا کہ عمر اور ظفر، یہ ایک کسی مخصوص شخص کا نام رکھ دیا جائے تو یہ دونوں مل کر پھر یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک اس میں علم ہو جائے گا، دوسرا اس کے اندر عدل ہو جائے گا، اور یہ عدل میں عدل تقدیری کی مثال ہے جو کہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ اسی طرح جس طرح یہ علمیت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے، وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے
ایک اس میں سے ثلاث ہے، دوسرا اس میں سے مثلث ہے، ان دونوں میں سے وصف والا معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کی کچھ اور مثالیں بھی آئیں گی، اخر ہے، جمعہ ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کر لیں گے۔